بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سن 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ علی بن حسین سلام اللہ علیہ جو امام سجاد اور امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے زین العابدین کا نام بھی علی ہے، اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین اور سید العابدین ہے۔ آپ کی والدہ کا نام شہربانو تھا، جو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھیں، جو نوشیروان کا پوتا تھا۔ ان کو علی اوست کہا جاتا ہے۔ ان کے دوسرے بھائی جوان سے عمر میں بڑے تھے، ان کو علی اکبر کہا جاتا تھا، جو معرکہ کربلا میں اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل کوفہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ علی اوست یعنی علی بن حسین المعروف زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معرکہ کربلا میں شریک تھے۔ اس وقت ان کی عمر 23 یا 25 برس تھی۔ اس موقع پر یہ بیمار اور صاحب فراش تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو شمر نے کہا کہ امام زین العابدین کو بھی قتل کر دو۔ شمر کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم ایسے نوجوان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو مریض ہے، اور اس نے ہمارے خلاف قتال میں شرکت بھی نہیں کی۔ اتنے میں عمرو بن سعد بن ابی وقاص آیا اور کہا کہ ان عورتوں اور اس مریض یعنی علی اوست تعرض نہ کریں۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے دمشق لایا گیا اور عزت کے ساتھ ان کو مع اہل خانہ مدینہ منورہ واپس روانہ کر دیا۔ ابو حزام کہتے ہیں کہ علی بن حسین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیا مرتبہ تھا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو تقرب ان کو آج اس روضہ میں حاصل ہے، ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا۔ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم کر دے، مجھ سے بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کو صدیق کہا ہے، پس جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی بات کو سچا نہ کرے۔ جاؤ، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرو اور انہیں عزیز رکھو، اس کی تمام تر ذمہ داری میری گردن پر ہے۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی سخاوت کی بھی مثال نہیں ملتی۔ ابو حمزہ شمالی سے مروی ہے کہ علی بن الحسین سلام اللہ علیہ راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غریب اور مساکین کو پہنچا دیتے اور فرمایا کرتے تھے، جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ پروردگار عالم کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ راتوں کو اناج کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ دیتے تھے
اور محتاجوں کے گھروں تک پہنچا دیتے تھے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ کے بدن پر دیکھے گئے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت ہی جلیل و قدر اور اعلی مرتبت بزرگوں میں سے تھے۔ لوگ ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ہشام بن عبد المالک اپنے زمانے خلافت سے قبل ایک دفعہ حج کے لیے گئے۔ بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران میں حجر اسود کا استلام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بھیڑ کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ اتنے میں حضرت علی بن حسین سلام اللہ علیہ تشریف لائے۔ ایک چادر و تہبند باندھے ہوئے، انتہائی خوبصورت چہرے والے، بہترین خوشبو والے طواف شروع کیا، اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگ ان کی ہیبت اور جلالت شان کی وجہ سے پیچھے ہٹے، اور آپ نے اطمینان کے ساتھ استلام کیا۔ ہشام کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اہل شام میں سے کسی نے کہا، یہ کون ہے جس کی ہیبت اور جلال نے لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ ہشام نے یہ سوچ کر کہ کہیں اہل شام ان کی طرف مائل نہ ہو جائے، کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ مشہور شاعر فرزدق قریب ہی کھڑا تھا، اس نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں۔ اس پر اس شامی نے کہا، اے ابو الفراس، یہ کون ہے؟ اس وقت فرزدق نے زین العابدین کی تعریف میں بہت سارے اشعار کہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ترجمہ: یہ وہ شخص ہے جس کے چلنے کو بطحا بیت اللہ اور حرم بھی جانتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کے فرزند ہیں، اگرچہ تم تجاہل سے کام لے رہے ہو۔ انہی کے دادا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ ہشام بن عبد المالک کو غصہ آیا، اس نے فرزدق کو قید کرنے کا حکم دیا۔ ان کو مکہ مدینہ کے درمیان میں اسفان نامی جگہ میں قید کر دیا گیا۔ حضرت علی بن حسین سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرزدق کے پاس 12,000 دینار بھیجے اور کہا، ابو فراس، اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو ہم وہ بھی بھجوا دیتے۔ فرزدق نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، میں نے جو کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کہا ہے، اور میں اس پر کچھ کمانا نہیں چاہتا۔ حضرت زین العابدین نے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا کہ تمہارے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ کہ تم انہیں قبول کر لو، بے شک اللہ تیرے دل کے حال اور نیت کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے قبول کر لیا۔ امام سجاد سلام اللہ علیہ 94 یا 95 ہجری میں اس زہر کے ذریعے جام شہادت نوش کر گئے جو ولید بن عبد المالک کے حکم پر انہیں کھلایا گیا تھا۔ خانوندہ نبوت کے اس چشم چراغ نے ساری زندگی سنت نبوی اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ ان کے سن وفات کے بارے میں اختلافات ہیں، مگر صحیح قول کے مطابق زین العابدین بروز منگل 14 ربیع الاول 94 ہجری میں دارائے فانی سے دارائے بقیہ کی طرف کوچ کر گئے۔ جنت البقیع میں جنازہ پڑھایا گیا اور وہاں پر مدفون ہوئے۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔